بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد قوم سے اہم ترین خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں بہت سی نئی چیزیں خان صاحب نے آج قوم کے سامنے رکھی ہیں، نئی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کئی ایسے آپشنز بھی رکھے گئے ہیں کہ اس کے بعد حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ان تمام آپشنز کا بھی کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کپتان نے اب تک کا ایک بڑا اعلان کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور پھر زمان پارک میں جو آج سب کچھ ہوا ہے، آج جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں، کچھ ان ملاقاتوں کا ذکر ہے، اور آخر پر آپ کو بتانا ہے کہ نواز شریف کی جو اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، اور اس میں جو آج انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ ایک نیا معاملہ پاکستان میں، ایک نیا بحران کو جو ہے وہ جنم دینا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات، لیکن اس سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریشر ہونے کے باوجود، دھمکیاں ہونے کے باوجود، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ساتھی ججز کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود جس طریقے سے آج فیصلہ دیا گیا ہے اور جس طریقے سے آج جو ہے وہ آئین کو سپریم رکھا گیا ہے، آئین کی بالادستی جو ہے اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آج فیصلہ دیا گیا ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے قوم سے اہم ترین خطاب کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ ہی تمام بحرانوں سے پاکستان کو نکال سکتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے کہ جس سے آپشن سے پاکستان کو بحران سے باہر نکالا جا سکے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے مینار پاکستان والے جلسے میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن موجود ہے، اگر آپ کے پاس کوئی فریم ورک موجود ہے کہ آپ اس ملک کو بحرانوں سے باہر نکال سکتے ہیں، تو میں 8 اکتوبر تک یا 16 اکتوبر تک، جہاں تک آپ کہتے ہیں، انتظار کر لیتا ہوں انتخابات کا، کیونکہ ملک کے پاکستان سب سے اہم ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی حل موجود نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی فریم ورک موجود نہیں ہے، عمران خان صاحب نے صرف حکومت کو نہیں کہا بلکہ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، آج دوبارہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی فریم ورک موجود ہے کہ آپ ان تمام مسائل سے، الیکشن سے بھاگ کر پاکستان کو باہر نکال سکتے ہیں، تو وہ سامنے رکھیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور جب آپ کہیں گے ہم الیکشنز تب کروائیں گے۔ لیکن پھر تقریر کے آخر پر جب یہ تمام کی تمام باتیں ہو گئیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کل رات 9 بجے ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے طور پر، عوام پاکستان کے طور پر ایک جشن منائیں گے، اور وہ جشن اس لیے ہوگا کہ آئین جیتا ہے، آج آئین کی بالادستی جیتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے آج، اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہ پس پشت رکھ کر آج کا یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس فیصلے نے ایک نئی تاریخ کو جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ اس فیصلے نے پاکستان میں سے تمام بحرانوں کا خاتمہ کرنا ہے، لہٰذا کل جو ہے وہ 9 بجے جشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کیونکہ حکومت باضد ہے کہ ہم نے اس فیصلے کو نہیں ماننا، اور یہ فیصلہ کروا کون رہا ہے ان سے، یعنی نون لیگ سے اور وفاقی حکومت سے، اس شخص کا نام نواز شریف اور مریم نواز ہے۔ ایک شخص لندن میں بیٹھا ہے، دوسری کچھ عرصہ پہلے واپس پاکستان گئی ہے، اور اب تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق وہ پھر لندن واپس آ رہی ہیں، کچھ دنوں میں ہی لندن وہ واپس آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بیانیہ جو بنانے گئی تھی وہ بن نہیں رہا، اور اب شرمندگی سے بچنے کے لیے واپس لندن کا رخ جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے شاید عمرے پہ بھی جانا ہے اپنے ابا حضور کے ساتھ، جو کہ بیمار تھے، پاکستان نہیں آ سکتے، باقی پوری دنیا کا، یورپ کا سفر کر سکتے ہیں، سعودیہ کا سفر کر سکتے ہیں، ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مفرور نواز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس نے کہا کہ جی دیکھیں 3 ججز کا جو فیصلہ ہے
وہ کیسے 4 ججز کے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر سپریم کورٹ تمام معاملے کلیئر کر چکی ہے، تمام چیزیں کلیئر کر چکی ہے، وکلا تمام چیزیں کلیئر کر چکے ہیں، ہم آپ کے سامنے تمام چیزیں کلیئر کر چکے ہیں، لیکن نواز شریف آج بھی بضد ہے کہ وہ 4 ججز کا فیصلہ ضرور ہونا ہے بیچ میں، وہ 4 ججز بیچ میں ضرور انوالو ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں بار بار حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں تاکہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ گھمبیر ہو سکے، لیکن حکومت کے ساتھ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے باقی ہیں جو حکومت کو ان تمام چیزوں سے بچا رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کی چیزیں کی گئیں تو جو نون لیگ کی رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ اس ساکھ کا بھی جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ اب اس وقت نون لیگ کے پارٹی کے تمام معاملات ایک دو شیزہ کے پاس ہیں، ایک ایسی خاتون کے پاس ہیں جو کہ عمر کی آخری حصے میں تو پہنچنے والی ہے، لیکن اب تک وہ بچوں والا ذہن لے کے پھر رہی ہے، اور ان جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے فیصلے جو بالکل میچور فیصلے نہیں ہوتے وہ کرواتی ہے نون لیگ سے، اپنے ابا جی سے، اور پھر ان فیصلوں کا نقصان، ان فیصلوں کا خمیازہ باقی پوری جماعت کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اس وقت میں جب آپ کی پارٹی کے تمام رہنما جو جمہوری رہنما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واحد حل انتخابات ہے، انتخابات کروائیں، ہم انتخابات سے بھاگ نہیں سکتے، انتخابات کروانے ہی پڑیں گے، آج کروانے پڑیں، کل کروانے پڑیں یا پرسوں کروانے پڑیں۔ لیکن اس پورے سینیریو کے اندر بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مریم نواز جو ہے وہ بضد ہیں کہ انتخابات نہیں کروانے، انتخابات سے بھاگنا ہے، اور انتخابات اگر کروائیں گے تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی، عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے، لیکن ان اقتدار سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ پوری کی پوری کاروائیاں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں، اور یہ جو کاروائیاں ہیں ان سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ایٹ دا اینڈ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ جنازہ اس وقت نکالا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت فیصلہ تو آ چکا ہے، اور فیصلہ بھی اب اس پہ عمل درآمد بھی جو ہے وہ ہوگا، اور عمل درآمد کروانا اس حکومت کی مجبوری بھی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مجبوری بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کروایا، الیکشن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کروایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اب صرف حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی ذات میں آتی ہے، یہ 7 چیف الیکشن کمشنر بھی اس ذات میں آتے ہیں، صرف حکومت آتی ہے، یہ 7 وہ ادارے بھی آتے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام پاکستان اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے کرواتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اختیار تھا وہ یہی تھا کہ وہ فیصلہ دے سکتی ہے، اور فیصلے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے عمران خان صاحب نے آج کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اب اگر فوج ہو تو وہ اس فوج کے ذریعے تو فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروا سکتی ہے، لیکن جب فوج نہیں ہے تو وہ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کیسے کروائے گی؟ لہٰذا عوام کو ہی اس سپریم کورٹ آف پاکستان کا فوج بننا ہوگا، اور اس امپورٹڈ نالائق اور نااہل حکومت سے جان چھڑوانا ہوگی۔ ایسے لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔